وہ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ مثلا انجیکشن، ٹیکہ، انجیکشن جو ہے یہ چاہے جس طرح کا بھی ہو، اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن جمہور علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے، چاہے رگوں میں لگایا جائے، گوشت میں لگایا جائے یا پیٹ میں لگایا جائے، جیسا کہ کتے کے کاٹنے کا انجیکشن لگاتے ہیں ناف میں، تو کسی قسم کے انجیکشن اور ٹیکے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔ اور مسواک چاہے تر ہو یا خشک ہو، روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح سرما لگا لیا، خوشبو لگا لی، تیل لگا لیا، اس سے روزے میں کوئی روزے میں اثر نہیں پڑتا۔ دانت نکلوانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، چونکہ وہ دوائی وغیرہ لگاتے ہیں تو ذائقہ چلا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور تراویح کے بارے میں ایک مسئلہ ہے، عام طور پہ لوگ تراویح بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تراویح کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں، ویسے ایک قانون سمجھ لیں، ایک عام ضابطہ سمجھ لیں۔ قانون یہ ہے کہ کسی بھی نماز میں، چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، بغیر عذر کے بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ بغیر عذر کے، عذر ہو تو الگ بات ہے، کسی بھی نماز میں بغیر عذر کے بیٹھنا یہ بہتر نہیں ہے، یہ خلاف اولا ہے۔ ہاں اگر عذر ہو، بندہ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن بغیر عذر کے بیٹھنا یہ بہتر، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک بندہ اگر شروع نماز سے وہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتا ہے، لیکن درمیان میں اسے بیماری لاحق ہو گئی، کمزوری آ گئی، عذر لاحق ہو گیا، تو وہ درمیان میں بیٹھ سکتا ہے، درمیان میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ پھر یہ جو 4 رکعتوں کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، نہ کوئی واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ جلسہ استراحت، تھوڑا سا آرام، اور اس میں کوئی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو مخصوص دعا ہے نا، سبحان ذی الملک والملکوت، اس کے علاوہ بھی اور کوئی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صدقہ فطر کے مسائل تو اب بیان نہیں ہو سکتے چونکہ وقت ختم ہو گیا۔ صدقہ فطر جو ہے یہ یکم رمضان سے ہی ادا کیا جا سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ عید والے دن یا عید سے ایک دن پہلے یا بالکل رمضان کے آخر میں، یہ شروع میں ادا کر دیں تاکہ جو لوگ آپ کے صدقہ فطر کے محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ تو صدقہ فطر کی جو مقدار ہے ہمارے علاقے میں چونکہ گندم ہی ہوتی ہے، تو گندم کے حساب سے 200 روپیہ فی کس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ 187 روپے اور 50 پیسے بنتا ہے، لیکن احتیاطاً 200 روپے کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ 2 بندے ہیں تو 400، 4 ہیں تو 800، اس طرح جتنے افراد گھر میں موجود ہوں گے ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا